سو آج ہم پڑھیں گے نارمل فزیولوجی آف پریگنینسی. سو دا نارمل فزیولوجی آف پریگنینسی جو چینجز آتی ہیں یہ آلریڈی ادھر گرافس میں دیے ہوئے ہیں، ہم اس کو السٹریٹ کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو مین چینج آتا ہے وہ ہے لو بیک پین. لو بیک پین از دا کامن ان تھرڈ ٹرائمیسٹر کاز بائی انکریز پریشر فرام دا یوٹرس لیگزٹی آف مسل اینڈ جوائنٹس. اب یہ جو لیڈی ہے یہ ایکسٹرا تقریباً اگر نارملی بات کرے تو 2800 گرام جو کہ 3.5 kg مطلب 3500 گرام تک یہ ہوتا ہے بچے کا ویٹ نارملی جو ٹرم بیبی ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا ویٹ اس کو اپنے پیٹ میں لے کے گھوم رہی ہے. تو یہ اس کا جو وزن ہے یوٹرس پہ، اس کے جو سراؤنڈنگ مسل ہے یا جو جوائنٹس پہ، اس کا جو اس ویٹ کا جو اثر جو گریوٹی کی وجہ سے یہ جو اس پہ بوجھ ڈال رہا ہے، تو اس کی وجہ سے موسٹ کامنلی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں لو بیک پین ہوتے ہیں. تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بیبی کا سائز اور جو ویٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. So maternal failure to gain appropriate weight associated with intrauterine growth restrictions. سو اگر بچہ جو ہے وہ ویٹ گین نہیں کر رہا، مطلب گیسٹیشنل ایج کے حساب سے اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن یا انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن. اگر بچہ اندر مرا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن ڈیمائس، IUD. انٹرا یوٹرائن ڈیمائس مین بچہ اندر مر گیا. اس کے مختلف کاز ہوتے ہیں. ٹرانسپلیسنٹل کچھ ڈرگز جو ہوتے ہیں وہ مدر سے بیبی کی طرف آتے ہیں. کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے سائٹومیگیل ہو گیا، روبیلا ہو گیا. تو یہ جو انفیکشن ہے اور یہ جو ڈرگز ہے یہ بچے کے صحت پہ اثر کرتے ہیں، تو اس کو یہ بچے کی گروتھ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن کہتے ہیں. وائل ایکسس ویٹ گین از ایسوسیٹڈ ود ڈائبٹیز میلیٹس. یہ جو اگر امی کو ڈائبٹیز ہے تو جو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں میکروسومیا. میکرو مین لارج، سومیا مین باڈی. میکروسومیا. اس کا جو ویٹ ہے وہ 4 kg سے زیادہ ہوتا ہے، مور دین 4 kg. اور اس کا جو ٹرم ہے وہ بھی 42 ویک سے اوپر ہوتے ہیں، 42 ویک سے گریٹر ہوتے ہیں. اس کو ہم میکروسومیا کہتے ہیں. تیسرا جو ہے پریگنینسی کاز ہائپر کوایگولیبل اسٹیٹ. پریگنینسی میں جو ہے یہ جو کویگولیشن کو کیسکیڈ کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں، فیکٹر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12، یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ایک اس طرح کا اسٹیٹ بناتی ہے جس کو ہم ہائپر کوایگولیبل اسٹیٹ کہتے ہیں، جس میں ڈیپ وینس تھرومبوسس مطلب تھرومبس فارمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. چانسز آر انکریزڈ بیکاز اٹ از ہائپر کوایگولیبل اسٹیٹ. اب یہ ہوتا کیوں ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ یہ جو ایسٹروجن ہے، ایسٹروجن پریگنینسی میں ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے تو یہ لیور کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، سٹیمولیٹ لیور ٹو فارم مور کلوٹنگ فیکٹرز. تو کلوٹنگ فیکٹرز کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایسٹروجن لیور کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ زیادہ کلوٹنگ فیکٹر بنائے. تقریباً تمام کلوٹنگ فیکٹر بڑھ جاتا ہے علاوہ 2، فیکٹر 11 اینڈ فیکٹر 13. اس کا جو مقدار ہے یہ فیکٹر 11 اور فیکٹر 13 کا یہ پریگنینسی میں ڈیکریز ہوتے ہیں. باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں پریگنینسی میں ایسٹروجن کی وجہ سے. پریگنینسی میں پلیٹلیٹس. سو پلیٹلیٹس جو ہے تھرومبوسائٹ پلیٹلیٹس یہ پریگنینسی میں ڈیکریز ہو جاتے ہیں. اس کے 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلے یہ تو پریگنینسی میں ہائپر سپلینزم ہوتا ہے. ہائپر سپلینزم، پلین زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پلین کے جو سائنوسائڈ ہے اس میں پلیٹلیٹس کی ڈیگریڈیشن زیادہ ہوتی ہے. دوسرا جو ہے پریگنینسی میں یہ پلیٹلیٹس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائپر کوایگولیبل اسٹیٹ ہے. اس میں اس کا جو یوز ہے، جو استعمال ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ان 2 وجوہات کی وجہ سے پلیٹلیٹس کا لیول جو ہے وہ پریگنینسی میں ڈیکریز ہو جاتا ہے. ایک ورڈ ہم نے ابھی ادھر لکھا DVT، ڈیپ وینس تھرومبوسس. DVT ڈیپ وینس تھرومبوسس مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیپ وینس ہے اسپیشلی لیگ میں، لیگس ادھر تھرومبس بن جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ وینس تھرومبوسس. تو یہ جو ڈیپ وینس تھرومبوسس ہے اس کے زیادہ تر چانسز ہے کہ یہ جو لیفٹ لیگ ہے نا، لیفٹ لیگ میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو
وینس ہے نا، کامن ایلیک، ایک رائٹ ایلیک وین، لیفٹ کامن ایلیک وین اینڈ رائٹ کامن ایلیک وین، یہ اس طرح اوپر کی طرف جاتی ہے. پھر یہ جو آرٹریز ہیں، رائٹ کامن آرٹری اور لیفٹ کامن ایلیک آرٹری، یہ جو آرٹری ہے یہ اس طرح جاتی ہے، یہ اس طرح تھوڑا سائڈ سے. سو یہ جو لیفٹ وین ہے نا، لیفٹ ایلیک وین، اور یہ ہے رائٹ ایلیک آرٹری. سو یہ لیفٹ ایلیک وین کے اوپر سے رائٹ ایلیک آرٹری گزر رہی ہے، تو یہ اس کو کمپریس کرتی ہے. جو یہ اس کو کمپریس کرتی ہے تو یہ جو لیفٹ لیگ ہے اس میں تھرومبوسس آسانی سے بن جاتا ہے، ادھر اسٹیسس ہو جاتا ہے. اسٹیسس مین اسٹے آف وینس بلڈ ان سائڈ وینس. سو یہ اسٹیسس کی وجہ سے، اور ادھر یہ جو بن رہا ہے، کراس اوور بن رہا ہے لیفٹ وین کے اوپر سے رائٹ ایلیک آرٹری گزر رہی ہے، یہ اس کو کمپریس کر رہی ہے. اس کی وجہ سے لیفٹ لیگ میں ڈیپ وینس تھرومبوسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.